بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ، تاریخی حقائق اور حوالہ جات کے ساتھ۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن کی زندگی ایک طرف قربانی، وفاداری اور اخلاص کی علامت ہے، تو دوسری طرف ان کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک نہایت افسوسناک باب ہے۔ آپ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، لیکن چونکہ ان کی پیدائش حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی اور آپ انہیں باپ کا درجہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ ان کے نہایت قریبی ساتھی بن گئے۔ جب خلافت علی کے دور میں مصر کا صوبہ سیاسی کشمکش کا مرکز بننے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر فرمایا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، انہوں نے حضرت عمر ابن العاص کو ایک لشکر کے ساتھ مصر بھیجا تاکہ وہاں کے انتظامات سنبھال سکیں۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کو حضرت عثمان کے قتل کا انتقام لینے کے لیے ایک اہم مرکز سمجھتے تھے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی کمزور سی فوج کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی، لیکن ان کے پاس نہ تو فوجی طاقت تھی اور نہ مکمل مدد پہنچی، جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے اور قید میں آ گئے۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ انتہائی بے رحمی کا سلوک کیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت معاویہ بن حدیج جو عمر بن عاص کی فوج میں شامل تھے، انہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا، پھر ان کی لاش کو ایک گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ 38 ہجری میں پیش آیا اور اسلامی تاریخ میں ایک ایسا زخم چھوڑ گیا جو آج تک ناسور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ شدید رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، محمد میرے لیے میرے بیٹے حسن کی طرح تھا۔ تاریخی کتب جیسے تاریخ طبری جلد 5، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر جلد 7 صفحہ 307، الکامل فی التاریخ ابن اسیر اور تاریخ ابن خلدن جلد 2 اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، پھر انہوں نے انہیں قتل کر کے گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف ان کی ذاتی قربانی کی مثال ہے بلکہ یہ خلافت راشدہ کے بعد شروع ہونے والے فتنوں کی شدت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ صحابی جن کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون دوڑ رہا تھا، جن کی پرورش باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، وہ اتنی بے دردی سے شہید کیے گئے کہ تاریخ آج تک اشک بار ہے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار تھے اور باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کے راستے میں کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی حق اور سچ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔